کوٹلی سے غلام اویس ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا جانتے ہیں وہاں پر انتخابی سرگرمیاں کیسے چل رہی ہیں اور پولنگ بوتھس پہ رش ہے اس وقت ووٹرز کا کہ نہیں، ٹرن آؤٹ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں۔ غلام اویس بتائیے گا اس وقت کس حلقے میں موجود ہیں اور یہاں پر ووٹرز کا رش دیکھ رہے ہیں؟ غلام اویس سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ہمیں ویسے آواز تو سنائی دے رہی ہے، لیکن ہمیں ان سے رابطہ کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے ٹرن آؤٹ کی بات کی، بڑا میٹر کرتا ہے کہ یہ جو تمام تر کیمپین ہوئی اس کے بعد کیا ٹرن آؤٹ رہتا ہے، اور آزاد کشمیر میں 3 مرحلوں میں یہ انتخابات ہونی، یعنی کہ 27 جولائی سے آج سے شروع ہو رہے ہیں اور 10 اگست تک یہ جاری رہیں گے۔ تو اس پر بھی لوگوں کی ہم جاننا چاہیں گے اپنے رپورٹر سے کہ ان کی کیا آرا ہے، کیا لوگ پوری طریقے سے واقف ہیں کہ کن مراحل سے ظاہر پورا جو ایک ایریا ہے وہ تھوڑا ایریا پھر کور ہوگا نا ان 3 مراحل۔ یہ اگلا مرحلہ جو ہوگا وہ ڈویژن بائی ڈویژن میں خیال سے چل رہے ہیں، پہلے میرپور میں ہو رہے ہیں، اس کے بعد مظفر آباد میں ہوں گے، آئی بلیو اس کے بعد پونچھ میں ہوں گے، یا پھر پہلے پونچھ میں ہوں گے پھر مظفر آباد میں ہوں گے۔ لیکن اگلا جو مرحلہ ہے، اگلی جو ہم دیکھیں گے انتخابی سرگرمیاں جو ووٹنگ ہوگی وہ ہوگی جناب الیکشن سے 24 گھنٹے پہلے الیکشن کیمپین ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں وہ ہو جاتی ہے، تو یہ جو باقی مراحل ہیں 10 تک تو الیکشن کیمپین اسی طریقے سے 2 کو ہوگی، ایک ڈویژن میں 2 کو ہوں گے انتخابات، اس کے بعد پھر 10 تاریخ کو ہوں گے انتخابات۔ تو یہ ایک کیونکہ ہمیں یہ وہ آیا تھا فیصلہ کہ ڈویژن بائی ڈویژن جو ہے وہ سارے۔ میں تو کیمپین کی بات کری تھی نا، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ 24 گھنٹے پہلے، تو وہاں تو 24 گھنٹے سے بھی کئی دن ہو جائیں گے نا، کیونکہ 2 تاریخ کو پھر 10 تاریخ کو۔ زاہد مشوانی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جان لیتے ہیں میرپور میں۔ زاہد ذرا ہمیں بتائیے گا میرپور میں کیا صورتحال ہے؟ ظاہر ابھی تو آغاز ہی ہے، 1 گھنٹہ غالباً ہوا ہے پولنگ کے آغاز کو، ہمیں تھوڑی تیاریوں کا بھی بتائیے گا۔ ٹرن آؤٹ اس وقت آپ کو کیسا نظر آئے؟ گو کہ اٹس جسٹ ٹو ارلی ٹو آسک۔ بالکل، اس وقت ہم میرپور لیجسلیٹو اسمبلی LA3 کے ایک پولنگ سٹیشن میں موجود ہیں۔ یہ جو پائلٹ اسکول ہے نمبر 2، اس میں 6 پولنگ سٹیشنز ہیں، 3 خواتین اور 3 مردوں کے، اور تقریباً 4000 ووٹرز جو رجسٹرڈ ووٹرز ہیں وہ یہاں پہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ صبح ارلی ان دا مارننگ، سویرے ہم یہاں پہ پہنچے، 6 بجے کے بعد جو ہے وہ ایک سلسلہ شروع ہوا، 7 بجے پھر جو پولنگ سٹاف ہے وہ یہاں پہ پہنچا، اور اس کے بعد انہوں نے تمام جو انتظامات تھے پولنگ ایجنٹس کے، بکسے خالی بکسے لوگوں کے سامنے، جو پولنگ ایجنٹ تھے ان کے سامنے سیل کیے، ان کو دکھائے گئے۔ پھر SSP نے تمام پولنگ سٹیشن کا دورہ کیا، ہم ادھر موجود تھے، وہ بھی یہاں پہ آئے، جو مجسٹریٹ درجہ اول کے اختیارات جن افسران کو دیے گئے تھے وہ بھی اپنے ٹائم پہ وقت پہ یہاں پہ آئے۔ 7:45 بجے لوگوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس سے پہلے یہاں جو باہر پولنگ بوتھ تھے پولنگ سٹیشنز کے باہر، وہاں پہ سیاسی جماعتوں کی جو ہلچل اور سرگرمی تھی ان کا آغاز بھی ہوا۔ میرپور میں اوورآل کل سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سلسلہ ہے، گہما گہمی ہے، انتخابی عمل نظر آ رہا ہے، اور صبح 7:45 بجے لوگوں کی یہاں پہ قطار لگ گئی۔ اور یہ جو پولنگ سٹیشن نمبر 88 جہاں پہ ہم موجود ہیں، جہاں پہلا ووٹ 8:15 بجے تقریباً پول کیا گیا، لوگوں کی لائن لگی ہوئی تھی، تاہم ایک بزرگ کو کہا گیا کہ وہ پہلے آئیں، ان کو بیلٹ پیپر دیا گیا اور انہوں نے جا کے ان پہ اسٹیمپ کیا، اور پھر آ کے انہوں نے پہلا ووٹ پول کیا۔ تو ایک اندازہ ہے کہ جو آغاز ہے وہ تو پولنگ کے حوالے سے بہت پرامن بھی ہے، اور جو ووٹوں کی شرح کے حوالے سے ہے، دیکھا جا سکتا ہے کہ میرپور شہر کے اندر اگرچہ لوگوں کی دلچسپی ہے، لیکن جیسے ہی وقت گزرتا جائے گا، پھر دن اور پھر شام 5 بجے تک بلا تعطل یہ ووٹنگ کا عمل جاری رہے گا، پولنگ بھی رہے گی، اس کے بعد یہ اندازہ لگایا جا سکے گا کہ ٹرن آؤٹ کیا ہے۔ صرف جس حلقے میں اس وقت وہاں پہ موجود ہیں LA3، یہاں پہ 33 امیدوار مد مقابل ہیں، اور لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ وہ ووٹ تقسیم ہو جائے۔ بڑی سیاسی جماعتوں نے بھی اپنے امیدوار بظاہر نظر آ رہا ہے کہ وہ کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے نمائندے جو میرپور سے سجاد بخاری، ان سے ہم یہ بات پوچھیں گے کہ 33 امیدوار ہیں یہاں پہ، تو ووٹنگ کا معاملہ کیسے بنے گا؟ اگرچہ نظر آ رہا ہے کہ بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس حوالے سے سبقت لیں گی یا ان کے درمیان مارکا آ رہی ہے، لیکن 33 امیدواروں میں جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں اور باقی جو ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا بنے گا اس کا؟ جیسے زاہد بھائی پہلے بھی بات کرتے ہیں، یہاں پہ جو اصل مقابلہ ہے نا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں، یاسر سلطان، سابق پریزیڈنٹ آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود کے صاحبزادے ہیں، اور جبکہ دوسرے جو امیدوار ہیں وہ بھی سابق وزیر ہیں آزاد کشمیر کے، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، چودھری محمد سعید۔ اور اصل مقابلہ تو ان دونوں کے درمیان میں، لیکن ایک تیسرے امیدوار بھی اچانک وہ نئے کمر ہیں، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبد المجید کے بیٹے ہیں معیز مجید، اور ایک استحکام پاکستان کے امیدوار ہیں تسلیم عارف۔
اصل مقابلہ ان کے درمیان ہے 4 کے، لیکن اگر 2 پہ جائیں تو پھر یہ مقابلہ جو یاسر سلطان اور چودھری محمد سعید ماضی میں یہ حلقہ بڑا امپورٹنٹ رہا ہے، بڑا اہم رہا ہے، اور ٹرن آؤٹ کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو ماضی میں کیا نظر آیا اور اس دفعہ آپ کے اندازے میں کیا ہے کہ کتنا ٹرن آؤٹ سامنے آئے گا؟ ماضی میں ٹرن آؤٹ یہاں پہ اچھا رہا ہے، لیکن اس مرتبہ بھی شاید اس سے تھوڑا کم ہوگا، لیکن کافی بہتر ہوگا۔ امن و امان کا معاملہ تو ویسے شہر میں مجھے کل سے میں دیکھ رہا ہوں ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا، تمام چیزیں ثبوت اور اچھے انداز میں جا رہی ہیں، تو آپ کا اندازہ ہے کہ 5 بجے تک اور اس کے بعد گنتی اور یہ معاملہ پرامن طریقے سے نکل جائے گا؟ اللہ کرے پرامن ہی رہے سارا دن، لیکن یہاں پہ سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ پاکستان کے چاروں صوبوں سے جو فورسز ہیں پولیس کی، وہ بھی رینجرز بھی اور آزاد کشمیر پولیس کے دستے بھی جو ہے وہ یہاں پر سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں، پولیس ہے، پولیس کے بعد جو فورسز ہیں ان کو کوئک ریسپانس فورس کا جو ایک اہتمام میں بھی کیا گیا ہے موقع پر، اور جو مجسٹریٹ درجہ اول ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ جیسے ہی کوئی ایسا عمل آئے گا جس سے نظر آئے کہ انتخابی عمل میں گورخانہ اندازی ہے، ان کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔ زاہد نشوانی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمیں کوٹلی سے غلام اویس نے بھی جوائن کیا ہے۔ غلام اویس آپ بتائیے گا، ووٹرز کا رش دیکھ رہے ہیں آپ پولنگ بوتھ پہ، اور ساتھ ہی ساتھ سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے بھی ہمیں بریف کیجیے گا۔ جی، ضلع کوٹلی کی 6 نشستوں پر پولنگ کا باضابطہ طور پر آغاز ہو چکا ہے۔ اس وقت ہم کوٹلی سٹی کے اندر موجود ہیں، یہاں پہ بھی تقریباً 1 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے۔ یہاں پہ پولنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ خواتین کا جو ایک پولنگ سٹیشن قائم کیا گیا تھا وہاں پہ بھی خواتین اب آنا شروع ہو گئی ہیں، اور ووٹ کاسٹنگ کا باضابطہ طور پر جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے، اس کا عمل جاری ہے، اور اس وقت ووٹرز جو ہے وہ اسٹیشن پر آ رہے ہیں اور اپنے جو امیدواران ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ ووٹ ڈال رہے ہیں۔ اوورآل اگر سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو کوٹلی کے اندر بہترین سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ اے جے کے پولیس اور ان کے ساتھ پنجاب پولیس کے اہلکار جو ہے سیکیورٹی کی بھرپور ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں۔ ضلع کوٹلی کی بات کی جائے اگر تو پورے ضلع کے اندر تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 6,47,000 سے زیادہ ووٹرز اپنا حق کے رائے دہی استعمال کریں گے، جن میں تقریباً 3,38,000 ووٹرز مرد حضرات پہ مشتمل ہے، اور 3,08,000 سے زیادہ جو ہے وہ خواتین اپنا حق کے رائے دہی آج استعمال کر رہے ہیں۔ ان سیٹوں کے حوالے سے بات کی جائے تو بالخصوص جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں یہ کوٹلی سٹی کا حلقہ ہے، اور یہ بڑی امپارٹنٹ سیٹ ہے۔ یہاں پہ 2021 کے الیکشن میں جو پیپلز پارٹی کے چودھری محمد یاسین جو ہے وہ اس حلقے سے الیکشن جیتے تھے، اور دوبارہ سے وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر یہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ان کے مد مقابل فاتح محمود کیانی نون لیگ کے استحکام پارٹی کے ملک محمد یوسف ہیں، اور مسلم کانفرنس کے ملک رضوان ہیں۔ اوورآل اگر کوٹلی ڈسٹرکٹ کی بات کی جائے تو یہاں کی جو 6 سیٹیں ہیں وہ خاصی امپارٹنٹ سمجھی جاتی ہیں۔ یہ پورے ڈویژن کے اندر 13 ہیں، اور یعنی بمبر اور میرپور کے اندر ملا کر 7 سیٹیں ہیں، اور اس ایک ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہیں وہ 6 سیٹیں ہیں جن پر الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ یہ آزاد کشمیر کا سب سے بڑا ضلع ہے، اور جو یہاں کی 6 نشستیں ہیں یہ آزاد کشمیر میں حکومت بنانے یا نہ بنانے کے حوالے سے ان کا کردار انتہائی عام ہے۔ اور اس ضلع کوٹلی کی بات کی جائے تو یہاں کی 6 سیٹوں پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا کانٹے کا مقابلہ سمجھا جا رہا ہے، اور اس سیٹ پر بھی جو ضلع کوٹلی کی سیٹ ہے یہاں پہ بھی جو مین سیٹ ہے اس پر بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ایک مقابلہ چلا آ رہا ہے۔ اب جو ہے وہ لوگ جو ہے پولنگ سٹیشن کی طرف آنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ جو ٹرن آؤٹ ہے وہ ماضی کے الیکشنز کی نسبت یہاں پہ زیادہ بہتر دکھائی دے گا، اور امید کی جا رہی ہے کہ بہتر ٹرن آؤٹ ہوگا۔ پرامن طریقے سے پولنگ جو ہے وہ جاری ہے، اور بہترین انتظامات کیے گئے ہیں مختلف پولنگ سٹیشنز پر۔ یہاں پہ جو ووٹرز ہیں وہ آ کر پردے کے اندر جا کر اپنا حق کے رائے دہی استعمال کرتے ہیں، اور مخصوص دروازے رکھے گئے ہیں۔ ایک دروازے سے اندر جاتا ہے ووٹرز، اور دوسرے سے وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر کے دوسرے دروازے سے وہ باہر نکل جاتا ہے، اور یہاں پہ مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے کیمپ بھی لگائے گئے ہیں، اور جو لوگ ہیں وہ اپنے جو سپورٹرز ہیں یا ووٹرز ہیں ان کو سپورٹ فراہم کر رہے ہیں، اور وہ لسٹیں بھی یہاں پہ پہنچ گئی ہیں، اور جو مختلف جماعتوں کے سپورٹرز اور ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو ان لسٹوں سے ان کا نام اور شناختی کارڈ نمبر تلاش
कास्ट करके दे रहे हैं, ठीक तब है। जाके वो आसानी से वोट बिल्कुल। कास्ट करने में आप कामयाब दोनों होते से हैं। ही हम सूरत हाल वक्तन फवक्तन इस हवाले से जानते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। और इस वक्त साथ मौजूद है खावर गुम्मा इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ, उनकी तरफ बढ़ते हैं और ज़रा हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस इलेक्शन में और माजी के इलेक्शन से क्या डिफरेंट उन्हें चीज़ नज़र आ रही है। थैंक यू सो मच खावर। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, अब ज़ाहिर है 3 मरहलों में इलेक्शन होने, और पहला मरहले में 13 हल्के हैं एक डिवीज़न में जहाँ से इलेक्शन होने हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि हल्का टू डिवीज़न जो है, क्या मुख्तलिफ टर्न आउट होगा, मुख्तलिफ नताइज हो सकते हैं? 3 मरहलों के ज़रा मुझे समझाइएगा कि आई थिंक फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस किया जा रहा है। जी बिल्कुल, और यकीनी तौर पर इसका असर हमें होता हुआ नजर आएगा। फॉर एग्जांपल, एक आम फहम में आज अगर जो पोलिंग हो रही है, एक पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर लीड में जाती है, तो जाहिर है जो बाकी की 2 डिवीजन के अंदर जो 2 फेजेस के अंदर इलेक्शन होने हैं, उसका वोटर इसका असर लेगा कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फॉर एग्जांपल या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो ज्यादा वोट लेती है, उनके लोग जीतते हैं, तो उसे ये तासुर बनेगा कि ये पार्टी आने वाले दिनों के अंदर हुकूमत बनाएगी। तो मुझे लग रहा है कि ये इस तरह की एक राय कायम हो सकती है, लेकिन रवायती तौर पर आपने देखा कि जो मुख्तलिफ हल्के हैं, खासतौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर, वहाँ पे बरादरी सिस्टम है। माजी के अंदर भी हमने देखा है कि ज्यादातर वहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं वो एक पार्टी में होता है, फिर उसके बाद दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, फिर तीसरी पार्टी में, तो वो अपना वोट बैंक साथ लेके जाते हैं। बहरहाल इस दफा हमने देखा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खासतौर पर काफी भरपूर कैंपेन उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ की है। मेरे हिसाब से जरूरत से ज्यादा इन्होंने वो एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाया। वैसे तो आमतौर पर इंतखाबात के दौरान ये एक रवायत रही है कि सियासी जमातें, उनके लीडरान एक दूसरे को जो तनकीद के निशाने पर रखते हैं, लेकिन इस बार आपने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से शदीद तरीन जो है करप्शन के इल्जाम लगाए गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर। खासतौर पर राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान है वो पता नहीं 1,500 के 2,000 के 3,000 अरब की करप्शन की बात करते हैं, और उनके जवाब में फिर जाहिर है शर्जील मेमन साहब ने भी काफी सख्त जुबान इस्तेमाल की, लहजा इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमेशा जो है इसी कोशिश में रहती है कि उनको कहीं से मदद मिल जाए और वो इलेक्शन जीत जाए। अलबत्ता जो वहाँ पे लोकल वोटर है, जो हमारे जिस तरह नुमाइंदे भी वहाँ पे बता रहे हैं, एक्सपेक्टेड है वोटर टर्नआउट ठीक ठाक होगा, और हम उम्मीद भी करते हैं कि अच्छा वोटर टर्नआउट हो, लोगों को अपनी जो है राय का इजहार करने का मौका मिले। अब जो भी उनकी पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी है, जमात है, उसको वोट दें और वो कश्मीर के अंदर हुकूमत बनाएं, और जो भी कश्मीर के मसाइल हालिया दिनों के अंदर हमारे सामने आ रहे हैं तो उसके ऊपर जो है आने वाली हुकूमत फैसला करेगी। खावर साहब, नून लीग और पीपल्स पार्टी में तो कांटे का मुकाबला चल रहा था ही शुरू से ही, फिर वो तुंदो तेज बयानात भी थे, फिर तकारीर भी थी, फिर एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी भी थी। बट ऐसे में क्या आपको लगता है कि IPP या जमात इस्लामी कोई सरप्राइज दे सकती हैं किसी डिवीजन से? ये बड़ा अहम सवाल है साइम। देखिए, वफाक के अंदर हम अगर एक तनाजुर में देखें तो सवाए जमात इस्लामी के बाकी जो सारी जमातों हैं जिनका आपने जिक्र किया वो इत्तेहाद के अंदर है। इस्तेकाम पार्टी के जो चीफ हैं अलीम खान साहब, ही इज वन ऑफ द फेडरल मिनिस्टर, ही इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्राइम मिनिस्टर जिनको चेयर कर रहे हैं। और वफाक के अंदर जो सिस्टम है उसके अंदर ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है एक हिसाब से उसमें शराकतदार है। मुख्तलिफ जो आईनी ओहदे हैं उन्होंने एक फार्मूले के तहत लिए हुए हैं। बलूचिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में वो इत्तेहाद के अंदर मौजूद है हुकूमत के अंदर। सो ये फैक्टर यकीनी तौर पर एक जब वोटर वोट अपना कास्ट करने जाएगा तो उसके ज़हन के ऊपर जरूर होगा कि जिस तरह आपने देखा कि GB के अंदर इंतखाबात हुए और बाद में फिर सारी जमातों ने मिल मिला के वहाँ पे हुकूमत बना ली, मतलब पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बना ली, PMLN ने एक्सेप्ट कर लिया, इसी तरह इस्तेकाम पार्टी ने भी जो है कहा कि जो भी वहाँ पे अच्छा काम होगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। सो मेरी राय में मुझे नहीं लगता कि इस्तेकाम पार्टी को बड़ा डेंट डाले। अच्छा। असल मुकाबला नून लीग और पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी तो इस्तेकाम देने के लिए है ना, डेंट तो खैर वो खुद इटसेल्फ नहीं डालेंगे। बस मुझे थोड़ा सा ये बता दें
جی بی والی تاریخ دہرائی جائے گی؟ کیونکہ ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ جی وفاق میں جس کی حکومت ہو اس کی جی بی بھی بنتی ہے، اس کی آزاد کشمیر بھی بنتی ہے، یا وہ ٹرینڈز آپ چینج ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جیسے کہ جی بی الیکشن میں ہوا؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ونس اگین پیپلز پارٹی کی کمپین اگر دیکھا جائے تو جو پاکستان مسلم لیگ نون کے مقابلے میں زیادہ پر اثر رہی ہے، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی حقیقت ہے وہ جو 12 سیٹیں ہیں مہاجرین کے، جس کے اوپر آپ کو پتا بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، اور رانا سلالو صاحب نے کہا تھا نا کہ یہ جو 10-12 سیٹیں تو ہماری جیب میں ہیں، جس کے اوپر بلاول صاحب نے کافی تنقید بھی کی. سو وہ ایک ایسا فیکٹر ہے جس سے ہمیں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک ایج لیتی ہوئی نظر آتی ہے. لیکن موجودہ وہاں پہ آپ نے دیکھا حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے اس وقت، جو آؤٹ گوئنگ حکومت ہے اے جے کے، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے کمپین بھی اچھی کی گئی ہے. سو لگ رہا ہے کہ مقابلہ کافی سخت ہوگا، اور دیر از اے پاسبلٹی کہ نیک ٹو نیک آگے معاملہ بڑھے. اور جو بات کر رہی ہے نا صدف، تو پھر جنہوں نے استحکام اس ساری صورتحال کے اوپر میں پیدا کرنا ہے، تو یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ استحکام والے پھر استحکام پیدا کرنے کے لیے ایک پارٹی کا ساتھ دیں اور پھر وہ پارٹی حکومت بنائے. بہرحال یہ ایک انتہائی دلچسپ صورتحال بن سکتی ہے. تو لیٹس ہوپ فار دا گڈ، اور پرم طریقے سے انتخابات ہو جائیں. آج لوگ نکلیں اپنے جو بھی ان کے پسندیدہ امیدوار ہیں، ان کی پارٹیز ہیں، ان کو ووٹ کریں. جی فنگرز کراسڈ، ہوپنگ فار دا بیسٹ. تھینک یو ویری مچ خاور گھمن صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا.